یہ ہے وادی الخرار اور یہ پیٹنٹ طریق الہجرہ کا رستہ ہے۔ یہ وہ مسار ہے جس کے بارے میں باحثین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس پر متفق ہیں کہ وادی الخرار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر پھر آگے آئے گا ما واحیا۔ تو وادی الخرار ایک تو طریق الہجرہ ہے، اور دوسری بات کہ سن پہلی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے 3 سرایہ جو روانہ فرمائے تھے، ان میں تیسرا سریہ تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، جو کہ وادی الخرار میں ہوا تھا۔ ماشاء اللہ حضرت القصیبہ آ گیا، اور اب انشاءاللہ آگے پھر ابو حواج میں جائیں گے۔ وہ سامنے جو ہے وادی ابو حواج ہے۔ سیرت نبوی کے جو لینڈ مارکس ہیں موسٹلی وہ ڈیزرٹ میں ہیں، صحرا میں ہیں، کچے رستے ہیں، ان کے لیے جیپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں بہت کم لوگ آباد ہوئے، خاص طور پہ جو طریق الہجرہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف رستوں کو اختیار فرمایا تھا۔ تو وہاں تو کچھ وادیاں، کچھ شعاب ایسے ہیں کہ وہاں تو آج تک کوئی چرواہے بھی نہیں بسے، بالکل غیر معروف رستے تھے، کٹھن رستے تھے۔ سیلاب کا پانی جہاں سے گزرتا تھا، وہ وادیاں جن میں پتھر ہوتے ہیں، اور جو ہے مختلف پہاڑوں کے اوپر چڑھنا پھر نیچے اترنا، تو وہ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسا کہ طریق المدالج ہے، مدلجت لقف، مدلجت مجاح اور ثنیت مجاح، اور اس کے بعد ذی العصوین، یہ جو منازل ہیں یہاں تو کوئی نہیں بستا۔ عرب حضرات تو اس طرف اب بہت متوجہ ہو گئے ہیں الحمدللہ، بہت اب لوگ سفر کرتے ہیں معالم السیرہ پر، اور باقاعدہ بعض لوگ تو پیدل بھی چلے ہیں طریق الہجرہ پہ الحمدللہ۔ تو دھیرے دھیرے ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، مزاج بن رہا ہے، اور گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ آج کل اس کو بہت ڈیولپ کر رہی ہے، ایسی جو سیکرٹ سائٹس ہیں